السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے صرف 4 خاندانوں کو ہی منتخب کیا ہے، انہی میں نبوت کا سلسلہ بھی رہا ہے اور وہی لوگ ہیں جو دنیا پر حکمرانی کرتے رہے ہیں، تو یہ اللہ نے کہہ رکھا ہے، لہٰذا اگر ان 4 خاندان سے باہر کوئی ہے تو وہ کیسے قرآن کو سمجھے اور کس طرح سے اس طرح سے جائے؟ اللہ نے تو خود ایک طبقاتی نظام بنا رکھا ہے کہ صرف 4 خاندانوں میں ہی سارا کچھ بانٹ دیا، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو آئیے سورہ آل عمران یعنی سورہ نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 33 34 ان 33 اور 34 کو کھولنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح کو اور ابراہیم و عمران کے گھرانے کو سارے جہاں پر، ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ہے روایتی ترجمہ، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے تو خود ہی چن لیا ہے کہ آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران کے گھرانے کو اور سارے جہانوں پر، ان تمام دنیا پر انہی کی اولاد ہے، وہ ایک دوسرے کے اولاد ہیں جو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ان 4 خاندان سے باہر کوئی اللہ کی کتاب کو کیسا سمجھے اور کس طرح نظام کو قائم کرے؟ اگر آج ناکامی ہے تو شاید یہ 4 خاندان کے افراد نہیں ہیں، شاید اس وجہ سے۔ تو کیا واقعی اللہ نے ہدایت سب کے لیے برابر رکھا ہے؟ یہ 4 خاندانوں کو اپنا مخصوص بنا لیا اور باقی کو چھوڑ دیا؟ دیکھیے یہ یہاں اللہ کہہ کیا رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ سے وہ لوگ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، وہ منتخب ہو جاتے ہیں، وہ چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ نہیں چن رہا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو چنوا رہے ہیں، اپنے آپ کو منتخب کروا رہے ہیں، بے شک اللہ سے اپنے آپ کو صاف کروا رہے ہیں، اپنے آپ کو منتخب کروا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ آدم و نوحن، آدم آدمیت والے، انسانیت والے، و نوحن اور ہماری وحی لینے والے، نہیں ہمارا حکم لینے والے، والا ابراہیم اور دلیل سے بات کرنے والے کے طریقہ کار والے، یعنی یہ ابراہیم کا خاندان نہیں، آل ابراہیم وہ ابراہیم کا خاندان نہیں بلکہ ابراہیم کے طریقہ کار والے، دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار والے، والا عمران اور عمرانیات کے طریقہ کار والے، علی العالمین ہر علم والوں پر یا تمام علم والوں پر، جتنے علم رکھنے والے ہر علم والوں پر، علم کی بنیاد پر جو اللہ سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کروا رہے ہیں، اللہ سے اپنے آپ کو منتخب کروا رہے ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے اندر آدمیت آتی ہے، آدمیت آنے کے بعد وہ اللہ کی وحی کو سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے احکامات کو لیتے ہیں تو پھر وہ دلیل سے حجت کرتے ہیں، یعنی دلیل سے اس کو واضح کرتے ہیں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، تو دلیل سے وضاحت کرنے والا، دلیل سے بات کرنے والا ابراہیم کہلاتا ہے، تو اس طریقہ کار پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ دلیل کے طریقہ کار پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک بہترین عمرانی معاشرہ بناتے ہیں، ایک عمرانی معاہدہ سامنے لاتے ہیں، یعنی معاشرتی معاہدات۔ آج ہمارے عمرانی معاہدے کی کمی ہے کہ معاشرے میں بے چینی، خوف، حزن، ملال وغیرہ بھرا پڑا ہے۔ ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے ایک بہترین عمرانی معاہدہ چاہیے، ایک بہترین معاشرتی معاہدہ چاہیے، تو یہ پھر عمرانیات کے طریقہ کار پر آ جاتے ہیں۔ اور کون لوگ آتے ہیں؟ تمام علم والوں پر، ہر علم والا، یعنی جو علم رکھتا ہے وہی ایک طریقہ کار کچھ بنا سکتا ہے، تو علم رکھنے والے کے اندر سب سے پہلے یہ کوالٹی آتی ہے کہ اس کے اندر ایک تو آدمیت ہو، انسانیت ہو، پھر وہ اللہ کے احکامات کو لے، پھر وہ دلیل سے طریقہ کار پر بات کرنے والا ہو جائے، تو اس کے بعد وہ ایک بہترین عمرانی طریقہ کار پر آتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے کہ ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد ایک دوسرے کے نہیں ہیں بلکہ ذریت کہتے ہیں پھیلانے والے کو، پھیلانے والے ہیں اس کے بعض میں سے، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں ان میں سے بھی سارے پھیلانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ آدمیت آ جاتی ہے، وہ اللہ کی وحی کو بھی لیتے ہیں، دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار بھی آ جاتے ہیں، اور عمرانیات کا معاہدہ دینے پر بھی آ جاتے ہیں علم والوں پر، لیکن اس کے باوجود وہ پھیلانے والے نہیں بن سکتے ہیں، ان کے گرد لوگ جمع نہیں ہوتے ہیں، وہ بیچارے تنہا رہ جاتے ہیں، کام نہیں کر پاتے ہیں۔ جن کے گرد لوگ بھی آ جائیں اور وہ ان طریقہ کار کو لے کر چلے تو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، پھر وہ غالب ہو جاتا ہے، یعنی وانتم معلوم ان کنتم مومنین بن جاتا ہے کہ دنیا میں غالب آ جاتا ہے اگر وہ اس طرح کا مومن بنتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے واللہ سمیع علیم، اور اللہ علم سے سننے والا ہے، یعنی اللہ علم کا سننے والا ہے۔ تو آپ جب علم کے مطابق بات کریں گے اور اس کے مطابق سمجھ کر عمل پیرا ہوں گے تو وہ نتائج بھی پھر جو اللہ دے رہا ہے اس کے مطابق آئے گا، ورنہ ایسا نہیں آئے گا۔ میں ایک بار بالکل واضح کر کے اس کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے بات سمجھ لیں کہ بے شک اللہ سے جو لوگ صاف ستھرا ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو منتخب کرواتے ہیں، وہ آدمیت والے ہوتے ہیں، یعنی وہ
اللہ کی وحی لینے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ دلیل کے طریقہ کار پر بات کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ عمرانیات کے طریقہ کار پر آتے ہیں تمام علم والوں پر، اور وہ اس کے بعض کو پھیلانے والے، بعض میں صحیح پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ علم کا سننے والا ہے۔ میرے خیال میں کافی وضاحت ہو گئی اور سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔